علیکم سب لوگوں. ہم آج بیٹھے ہیں مسٹر ایلف رمسلین کے ساتھ جو کہ ایمبیسڈر ہیں ناروے کے نیپال کے اندر, اور اس سے پہلے یہ 2 دفعہ پاکستان میں تقریباً 8 سال گزار چکے ہیں اور اردو بڑی مزیدار بولتے ہیں. تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے گزارش کری کہ اگر یہ تھوڑے سے پیارے پیارے لفظ اردو کے ہمارے ساتھ بولیں تو ہمیں بہت مزہ آئے گا سن کے. اور ان کا سینس آف ہیومر بھی بہت پیارا ہے اور یہ خود بھی بہت اچھے انسان ہیں. تو مجھے تو پرسنلی بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے, تو میں نے ان سے گزارش کری اور ہی واز کائنڈ انف ٹو گیو اس سم ٹائم. سو کیسے ہیں آج آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. جیسے میں پاکستان سے آیا, یہاں نیپال آ گیا اور اب بھی جانے والا ہوں واپس ناروے میں, تو میں بھی کچھ افسوس بھی محسوس کرتا ہوں. آپ پاکستان تقریباً 8 سال رہے, تو آپ پاکستان کو اگر 1 منٹ میں ڈیفائن کریں تو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ 1 منٹ تو بہت کم ہے لیکن میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں پاکستانی لوگوں کو, کیونکہ بہت سے اچھے لوگ ہیں. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے سامنے بھی بہت چیلنج ہوتے ہیں, جب ٹیررزم کے لوگ بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں اور وہ ہر روز سامنے دیکھنا ہے کہ کچھ رسک بھی ہوتے ہیں ادھر ادھر جانے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے اللہ سب کچھ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. تو پاکستانی لوگ آپ کو کیسے لگے؟ جیسے میں نے کہا, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے اچھے, اور میرے کافی بڑے اچھے دوست ہیں. وہ ریلیجیس لیڈرز کے درمیان بھی میں کافی وقت گزارا, اور مفتی منیب الرحمان جو کراچی میں ہیں وہ بھی میرا اچھا دوست ہے. ملتان میں جو مولانا حنیف جلندری بھی گہرا دوست ہوتے ہیں اور بہت تجربے ہیں ان کے ساتھ, وہ بڑا اچھے لوگ ہیں. اور پھر جیسے پیرزادہ والے بھائی بہنیں بھی میرے اچھے, مثال کے طور پر. تو سارا اسپیکٹرم جو ہے نا, میں ان سے تعلق رکھتا ہوں اور دوستانہ تعلق ہوتا ہے. اور میرے 4 بچوں میں سے 3 بچے پاکستان میں پیدا ہوئے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے, ہمارے خاندان کے لیے بہت خاص ملک ہے. ہاں. اور پاکستان کی کون سی ڈش آپ کو زیادہ پسند ہے؟ پاکستان سے زیادہ کیا کہتے ہیں, ڈش, کھانے کی ڈش کون سی پسند ہے؟ وہ بہت زیادہ پاکستانی کھانا عام طور پر بہت اچھا مجھے لگتا ہے, لیکن وہ نہیں, اس میں سے میں کوئی نکال نہیں سکتا کیونکہ اچھا ہے. ساری اچھے. مرچیں کھا لیتے ہیں آرام سے آپ؟ درمیان والا. زیادہ مرچی تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میڈیم ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ تو کم مرچیں کھاتے ہیں نا, تقریباً نہ ہونے کے برابر. لیکن میں ناروے کا عام آدمی نہیں ہے, یورپ کا عام آدمی نہیں. میں تقریباً ساری زندگی اس علاقے میں ورکنگ وقت میں گزارا, اور میں زیادہ ساؤتھ ایشین آدمی ہوں. تو اب آپ چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں؟ بالکل. بہر بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ناروے میں بھی حالات ایک زمانے میں اچھے نہیں ہوتے تھے, فائنینشلی بہت پور ہوتا تھا. تو آپ ان کو تھوڑا سا اپنے ملک کے بارے میں بتائیں کہ بیک گراؤنڈ کس طرح تھا اور کیسے وہ ایک غریب ملک سے امیر ملک میں ٹرانسفارمیشن کے لیے اس نے کیا سٹیپس اٹھائے کہ وہ آج ایک ایسا لینے والے ہاتھ کی بجائے دینے والے ہاتھ میں کنورٹ ہو گیا, بجائے لینے کے مانگنے کے لوگوں کو ساری دنیا میں جا کے لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے, دیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے, اخلاقاً بھی ہیلپ کرتا ہے, فائنینشیل بھی ہیلپ کرتا ہے, اور ایک ایسا نیوٹرل ملک بن گیا جس کی طرف سارے لوگ اپنی بہت اچھی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں.
دھنیہ واد، شکریہ آپ کے اچھے الفاظ کے لیے. ناروے تقریباً 4 سال تک ڈنمارک کے نیچے تھے. 400 سال. اور ایسا ہوا کہ یورپ میں جنگ ہوتا تھا اور UK انگلینڈ نے فرانس کو جیتا اور ناروے سویڈن کو دیا گیا کیونکہ تحفے کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈنمارک فرانس کے ساتھ سائڈ کیا جنگ میں، سویڈن انگلینڈ کے ساتھ. یہ 1814 میں ہوا. 1814 میں ناروے کے جو ایلیٹ تھے، بڑے آدمی، وہ اکٹھے ہوتے تھے اور 6-8 ہفتے میں نیا کانسٹیٹیوشن یا پہلا کانسٹیٹیوشن انہوں نے تیار کیا. لیکن ہم سویڈن کے یونین میں تھے، قبضے میں تھے آپ سے کہہ سکتے ہیں 1905 تک. ہم جانتے ہیں کہ کسی کے نیچے کس طرح ہوتا ہے. اور دوسرے عالمگیر جنگ میں جرمنی بھی ناروے 5 سال تک قبضہ کیا اور بہت سفر کیا. یہ ٹھیک ہے کہ ناروے کوئی 100 سال پہلے یورپ کے شاید سب سے غریب ملک تھا، اور پھر وہ سیاسی پروگریس ہوتا تھا. ہم نئے دور، نئے چیپٹر دیکھا ہمارے تاریخ میں اور ایک کافی قسم کے ویلیوز ہوتے ہیں جو ناروے کا ایک بنیاد ہے. مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف الفاظ میں نہیں لیکن عملی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو انسان ہے، سارے انسان جو وہ ایک جیسے ہیں، ان کا ویلیو ایک ہے. ہماری زبان میں ہم نہیں سمجھتے یہ کہ کوئی بڑے لوگ ہیں، کوئی چھوٹے لوگ ہیں. ان کا ویلیو، ان کی عزت جو ہے نا ایک جیسے ہونا چاہیے، خواہ وہ جمعدار ہوتے ہیں یا ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں. تو صاحب کا جو ہے لفظ یہ بھی ہماری زبان ہے نہیں جب ہم ایک دوسروں کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر حق ہے، کسی کو خاص حق نہیں، سب کو ایک جیسے ہیں اور سب کو برابر اپرچونٹیز ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے مثال کے طور پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ سبوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. اور جیسے مثال کے طور پر بادشاہ کے بچے جو ہے نا وہ اسی کلاس میں، اسی اسکول میں جاتے ہیں جہاں جمعدار والے لوگوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ معیار سبوں کے لیے ہوں اور ہم اس پر بہت زور دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم، یا ایک انڈیکیشن یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پر سمجھتے ہیں کہ سبوں کو ایک ہی برابر حق ہوتے ہیں. اور وہ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آئل ویلتھ اور گیس جو ہے ناروے میں کہ یہ ہمیں ہمارے ملک کو تبدیل کیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم آئل اور گیس کو ملا آف شور نارتھ سی میں، یہ بنیاد جو ہے نا
جو میں نے بتایا جس کے بارے میں چند الفاظ میں نے بتایا یہ مکمل تھا اور ناروے پروگریس کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں سارے ملک میں کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پیسے کافی ہوتے ہیں, اس میں کوئی تقریباً کوئی حد نہیں ہے, لیکن چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, چند لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں, باقی لوگوں کو کوئی انکلوسیونیس نہیں ہے, کوئی حصہ مل نہیں سکتے, وہ بہت سے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. تو پیسے ترقی کے جواب نہیں ہے, یہ انتظام اور پالیسی کی بات ہے. اور جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو کتنے پیسے کیوں نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا عام لوگوں کے لیے. تو یہ چند خیالات جو میرے ذہن میں ہیں ابھی. آپ پاکستان کو بھی جانتے ہیں اور ناروے کو بھی جانتے ہیں, آپ کے خیال میں پاکستانیوں کو کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے کہ وہ بہتر انسان بن سکیں, بہتر ایک ملک بن سکیں, اور اپنی حکومت سے کیا چیزیں ریکویسٹ کرانی چاہیے کہ کیا چیز کے لیے ووٹ دینا چاہیے, کسی کے نام پہ ووٹ دینا چاہیے یا کسی کام کے لیے دینا چاہیے, تو وہ کیا کام ہو جس کو آپ کے خیال میں ان کو دیکھنا چاہیے؟ جیسے ایک تو آپ نے پالیسی کہا کہ جی لا اچھے ہونی چاہیے. میں پاکستانی حکومت کا ایڈوائزر تو نہیں, پاکستانیوں کو آپ ایز اے نارمل سٹیزن آف ناروے کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چند باتیں ہیں جو بہت بڑی ہیں, اور ایک طرح سے میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ پالیسی پیپرز میں ہوتا ہے اس کو عمل میں لانا ہے, کیونکہ بہت سے زیادہ گیپس ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس میں اور عملی طور پر جو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتے ہیں ان میں ڈیموکریسی ہونا چاہیے. ان میں ابھی تک ڈیموکریسی نہیں, وہ زیادہ انسان یا آدمی کی بات ہے. تو سے ہی ڈیموکریسی ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی میں, پھر وہ ایک ٹول بن سکتے ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. باقی ایک ماحول ہے جس میں کرپشن بہت ہے, پتہ نہیں اردو میں کیا ہے. کرپشن جو ہے کہ لوگ اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے برادری کے لیے زیادہ سوچتے ہیں, ملک کے جو مستقبل کے لیے کم سوچتے ہیں. وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تیسری بات ہے وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو یہ ایک لعنت ہے اس ملک پر, لیکن پاکستان اکیلا نہیں ہے اس میں. کاش کہ یہ وقت آ جائے کہ سب پارٹیاں جو ہوتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوتے ہیں, ملک کو سامنے رکھنا ہے اور سبوں کو زیادہ فائدہ اٹھا سکتے, تو اور صرف چند لوگوں کو نہیں, تو بہت بہتر ہوگا. ایز اے سٹیزن آف پاکستان کیا وہ 5 اسٹیپ اٹھانے چاہیے؟ کیونکہ آپ نے جو ناروے کی ترقی کا راز بتایا وہ یہ نہیں کہا کہ حکومت بہت اچھی تھی, آپ نے کہا جی سارے لوگ ایک دوسرے کو برابر سمجھتے تھے. اب یہ حکومت کا تو کام نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برابر سمجھوائے. خیر ایک طرح سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سب انگلیں ایک جیسے نہیں ہیں نہ ناروے میں, لیکن یہ اور بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیزن جو ہے نا وہ
ایک دوسروں کو عزت دینا چاہیے، خواہ وہ لیفٹ میں ہے سیاسی طور پر یا رائٹ ہینڈ پر، یا وہ کسی یا وہ مسلمان ہو یا کسی اور دین کو سامنے رکھتے ہیں، ایک دوسروں کو برابر سمجھنا ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ہے نا ماحول یا یہ اسپرٹ لوگوں میں ہو کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کریں ان کے ساتھ، وہ ہی دوسروں کو بھی دے، اور اسی طرح رسپیکٹ ہوتا ہے ایک دوسروں کے خیال کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتا ہے نا، وہ جو شاید 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں امن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی اچھے ہو، ان کے بچے کے مستقبل اچھا ہو، وہ بڑے آواز کے ساتھ اپوزیشن یعنی ان لوگوں کو بتائیں جو شرارت کرنے والے ہیں کہ ابھی ان کو سامنے ان کو مطلب اللہ کی مرضی کو پورا کرنا۔ ایک یہ تیسرے بات میں اسی طرح کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو ایک دوسروں کو محبت دکھانا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ محبت کرنے والا ہے، اور اس لیے انسان وہ بھی ایک دوسروں کو محبت دکھائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مشکل میں پڑے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ سیاسی جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے زیادہ سوچیں اور اس میں مقابلہ کریں، نہ کہ یہ ایسا مقابلہ کرنا ہے کہ اپنے فائدے کو کس طرح پورا کرنا۔ وقت کی پابندی، سگنل کی پابندی آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کرنے کے لیے؟ یہ اتنا مشکل سوال میں صرف یہ کہوں گا کہ ترقی کرنے کے لیے وقت ہمارے دوست ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ترقی کرنے کے لیے بہت سے ریفارمز ہونا چاہیے مختلف لیولز میں، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ایک رات کا کام نہیں ہے، لیکن وقت چاہیے کیونکہ یہ ایک بڑا جہاز ہے جو حکومت اور سب ٹرن کرنا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن سامنے مقصد ہمیشہ رکھنا ہے اور ایک ہی ستارے کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس میں بہت سی باتیں ہیں کیونکہ یہ ماحول کو بھی تبدیل کرنا ہے اور مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے لیڈرز کے باعث بن سکتے ہیں اور راستہ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن کاش کہ یہ جو ہے نا کرپشن والی بات، کاش کہ یہ برادری والی
ماحول جو ہے وہ کمزور ہو جائے تاکہ وہ جو ترقی ہونا ہی ہے وہ دوسرے بنا پر ہو سکتا ہے. How important is punctuality in your opinion? پنکچوالٹی یعنی وقت کو رسپیکٹ کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہم مثال کے طور پر اگر ناروے میں پرائم منسٹر کسی فنکشن میں آ جائیں مثال کے طور پر 6 بجے تو وہ 6:05 تو نہیں آتا کیونکہ یہ فنکشن 6:05 پر نہیں شروع ہوتا. وہ کم از کم 6 بجے ٹھیک آتا ہے. اور دوسرے کے وقت کو سپوائل کرنا مس یوز کرنا یہ بھی بڑی بات ہے. اس لیے اگر 100 آدمی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور کسی کے انتظار کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے گھنٹے فضول یعنی وہ مس یوز ہوتا ہے اور کسی کام کا نہیں. تو جب پنکچوالٹی ہوتا ہے لوگ وقت پر آتے ہیں وقت پر کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چابی ہے ترقی کے لیے. یہاں تو آدھا گھنٹے بیٹھے ہیں کہ 100 لوگ اور فضول کام ہوتا ہے یا کوئی کام نہیں ہوتا. پاکستان کا 5 سے 7% مڈل کلاس ہے. اٹس اے ویل آف پارٹ آف دا کنٹری وچ مینس اراؤنڈ آپ کی پاپولیشن سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاپولیشن آف ناروے 5 ملین ہے اور پاکستان کا 7% جو ہے وہ تقریباً 10 ملین بن جاتا ہے. تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے کہ وہ آپ کے ملک میں آئیں اور ٹورسٹ کے طور پہ آئیں اور دیکھیں اور سیکھ کر جائیں؟ کچھ ان سے کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو لوگ ہیں جو پارٹیوں میں مصروف رہتے ہیں اور لیڈرشپ رکھتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے ان کو وہ نورڈک ماڈل کو دیکھنا ہے. اس کے بارے میں سوچنا ہے بھید کیا ہے. ناروے تو شاید 10-11 سال سے UN ڈیولپمنٹ انڈیکس کے سب سے اوپر ہے نمبر 1 اس دنیا میں. اور باقی جو نورڈک کنٹریز ہوتے ہیں وہ بھی 10 میں سے ہوتے ہیں جو اور ایک بید ہے وہ اس ماڈل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور نتیجے کے لیے رزلٹ کے لیے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ بید کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بلو پرنٹ ہو ہی نہیں سکتا لیکن سبق تو سیکھنا ہے. چند ایسی باتیں ہیں جو عالمگیر کے لیے اچھا ہوتا ہے. چند میں نے بتایا اور جو انکم ہوتا ہے یہ ملک کے لیے ہے اور کسی خاص گروپس کے لیے نہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ٹیکس دینے میں ان کو خوش رہنا ہے. اگر حکومت میں جو ہے نا ٹرانسپیرنسی ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے اور گڈ گورننس ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ جو حکومت ہوتا ہے یعنی اسٹیٹ وہ لوگوں کو اچھا سروس دے سکتا ہے. اگر حکومت غریب ہو جائے اور انسان وہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو ملک کس طرح
غریب لوگوں کو یا امیر لوگوں کو سروس اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں. There are 10 million people from Pakistan who are middle class, which means they are making a lot of money. Would you like to invite them to Norway as a tourist? میں تو شخصی طور پر ان کو انوائٹ نہیں کرنا چاہتا, کر نہیں سکتا, لیکن وہ ویلکم ہے ناروے میں. ضرور وہ اپلائی کرے ویزا کے لیے. بہت سے پاکستانی لوگ آتے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 7% اوسلو پاپولیشن وہ پاکستانی کے روٹس ہوتے ہیں, اور کسی دنیا کے کیپٹل میں یہ نہیں ہوتا میرا خیال ہے. اور وہ بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں سیاست میں. وہ الیکٹڈ ہو جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور مثال کے طور پر اوسلو میں وہ اوور ریپرزینٹڈ ہوتے ہیں اوسلو سٹی کونسل میں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھا تعلق ہے. اور گجرات کے 10-11 گاؤں کے سمیت وہ ہم لٹل ناروے کہلاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ بھی ان میں سے بزنس والے لوگ ہوتے ہیں, اور کاش کہ ایسا ماحول ہو جائے کہ ناروے کے جو بزنس والے پرائیویٹ سیکٹر وہ پاکستان میں جوائنٹ وینچر اسٹیبلش کر سکتے ہیں, تاکہ تھوڑا سا حصہ ہو پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ورک پلیسز اس کا نتیجہ ہو اور لوگ زیادہ خوش ہو جائیں جب کام ہو جا آمدنی ہوتا ہے. لیکن آپ کے سوالات جو ہے نا وہ کافی وہ بہت اچھے ہیں, لیکن جواب دینے میں بہت وقت لگتا ہے, اور چند باتیں میں نے کہا ہے. ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. ایک آخری سوال ہے, اگر آپ چھوٹا سا دے دیں جواب, کہ آپ کے your president drove a taxi for a day, and how did you feel as a citizen of Norway when did you feel proud or did you feel ashamed when he did that? وہ پریزیڈنٹ تو نہیں ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں ناروے میں, I think Prime Minister. لیکن پرائم منسٹر, اور ہم بہت فخر کرتے ہیں اس سے. اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے نا. وہ جو چنے جاتے ہیں وہ پبلک سرونٹس ہوتے ہیں صحیح طور پر. جیسے ایک دوسرا پرائم منسٹر کئی سالوں کی بات ہے, وہ موٹر وے میں اس لائن کو ایک دفعہ استعمال کرتے تھے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ہے صرف موٹر وے میں, اور وہ بسز اور ٹیکسی کے لیے ہے اور الیکٹریکل کارز کے لیے ہے. اور کسی نے اس کو دیکھا کہ اس لائن استعمال کرتا ہے, اور سب اخباروں میں بڑے بڑے الفاظ میں اس کو کریٹیسائز ہوا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر اس پبلک لائن میں رش آور میں دوسروں کو پاس کر سکتا ہے. وہ ہمارے سے ہماری وجہ سے چنا گیا ہے, اور اس کو اور کوئی حق نہیں ہے. تو یہ بات نیشنل اسمبلی میں بھی گیا, اور اس کو بہت بے عزتی ہوتی تھی. تو یہ اصول بن گیا کہ اگر پرائم منسٹر کو جلدی جانا ہے خاص موقع پر, صرف خاص موقع پر, تو اس کو اس کے سامنے اس کے آگے پولیس والے گاڑی کو جانا ہے, اور جیسے یا اسکورٹ کی طرح, اور دکھانا ہے کہ ایمرجنسی کی بات ہے. اگر عام بات ہے دفتر پہنچنے کے لیے تو ایسا کوئی نہیں تجربہ ہو نہیں سکتا. تو
کیونکہ اسکوٹ ہوتا نہیں, ان کو جس طرح میں اور آپ چلاتے ہیں اس کو چلانا ہے. کوئی پیغام پاکستانیوں کے لیے؟ اچھا کام کرتے رہیں, اپنے ملک کو سامنے رکھنا, اپنے غریب لوگوں کو سامنے رکھنا, اور ڈیولپمنٹ کے لیے سوچنا. صرف دینے کی بات نہیں ہے, یہ ڈیولپمنٹ کے لیے بنیاد اور ہے, اور اچھا کام جو ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. یہ ایک کی ذمہ داری ہے, یہ ایک سیاسی آدمی یا خاتون کی ذمہ داری ہے, اور ہوتے ہوتے بہت اچھا ترقی ہوگا. لیکن سمجھنا ہے کہ ایک چابی ہے جو ابھی کمزور ہے, تقریباً وہ کم استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے, ایجوکیشن جو ہے نا یہ چابی ہے, اور اس میں پاکستان عام طور پر بہت پیچھے ہے. تو ایجوکیشن سبوں کے لیے, چند لوگوں کے لیے نہیں, ہر ایک کو یہ موقع ملنا چاہیے, اور یہ پالیسی اور پیسوں کی ضرورت ہے. Thank you so much, sir. It was an honor talking to you and knowing you and hearing from you in your beautiful Urdu. میرے پاس بہت سارے سوال اور ہیں, بٹ آف کورس ٹائم پورا ہو گیا ہے, سو انشاءاللہ کبھی ٹائم ہو تو ضرور دوبارہ ملیں گے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک زبان اتنی اچھی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. میرے تو اتنے بھی فنش نہیں بول سکتا, نہ ہی نارویجن بول سکتا ہوں. خیر, لیکن اگر زیادہ بہتر ہوتا ہے زبان تو میں زیادہ اچھے طریقے سے. نہیں, آپ نے بہت پیارے طریقے سے جواب دیے. اوکے, تھینک یو سو مچ.